سونے سے پہلے یہ صورتیں اور دعائیں کیوں پڑھنی چاہیے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے رات کو جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا جسم آرام کرتا ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کچھ خاص اذکار اور صورتیں پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے، اس پر بھروسہ کرنے اور رات کو اس کے ذکر کے ساتھ گزارنے کا خوبصورت طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی زندگی، اس کے علم، اس کی قدرت اور اس کی بادشاہی کا بیان ہے۔ سونے سے پہلے اسے پڑھنا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آیت الکرسی کو رات کو پڑھنے کے بارے میں یہ روایت آئی ہے کہ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہوتا ہے اور شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں آتا۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا اپنے دل کو اللہ کی حفاظت کے حوالے کرنے کا ایک خوبصورت عمل ہے۔ پھر پڑھیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ تینوں صورتیں سونے سے پہلے پڑھنے کی بہت پیاری سنت ہیں۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ کی توحید اور اس کی بے مثال ذات کا بیان ہے۔ سورۃ الفلق میں ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں رات کے اندھیروں کے شر سے، مخلوقات کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے۔ اور سورۃ الناس میں ہم اپنے رب، اپنے بادشاہ اور اپنے معبود کی پناہ مانگتے ہیں شیطان کے وسوسوں سے، ان وسوسوں سے جو انسان کے دل میں برے خیالات ڈالتے ہیں، اور ہر اس شر سے جو انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، پھر اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتے پھیرتے تھے، اور یہ عمل 3 مرتبہ کرتے تھے۔ یہ عمل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ تو ذرا سوچیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کو یہ عمل کرتے تھے تو ہمیں بھی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یعنی آمن الرسول سے لے کر سورۃ البقرہ کے آخر تک، ان 2 آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انہیں رات میں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں مروی ہے، یعنی رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو پڑھنا بھی ایک عظیم مسنون عمل ہے۔ اور آخر میں سونے کی دعا، بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ جیتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہماری موت بھی۔ ہم رات کو یہ یقین لے کر سوئیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے حال سے واقف ہے اور میری حفاظت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کن چیزوں سے حفاظت کی نیت کریں؟ ان اذکار کو پڑھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، شیطان کے وسوسوں سے، برے خیالات سے، حسد اور نظر بد کے شر سے، رات کے اندھیرے میں موجود ہر نقصان دہ چیز کے شر سے، اور ہر اس برائی سے جس کا ہمیں علم ہے یا علم نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ اذکار کسی جادوئی عمل کی طرح نہیں ہیں۔ حفاظت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم قرآن اور مسنون دعائیں پڑھ کر اسی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اگر آپ سب کچھ نہ پڑھ سکیں تو اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، آہستہ آہستہ اس معمول کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آیت الکرسی پڑھیں، تینوں کل پڑھیں، ہاتھوں پر دم کریں اور جسم پر ہاتھ پھیر لیں، پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے سو جائیں۔ اور اگر ممکن ہو تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے موبائل پر بے مقصد وقت گزارنے کے بجائے
صرف چند منٹ اللہ کے ذکر میں گزارنے کی عادت بنا لیں۔ شاید یہی چند منٹ آپ کے دل کو سکون دے دیں۔ شاید یہی چند آیات آپ کو اللہ کے اور قریب کر دیں، اور شاید یہی رات آپ کی زندگی کی ایک خوبصورت نئی شروعات بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، اپنی سنت پر چلنے والا بنائے، ہر ظاہری اور باطنی شر سے محفوظ فرمائے، اور ہماری ہر رات کو اپنے ذکر، سکون اور اپنی رحمت کے ساتھ گزارے۔ آمین یا رب العالمین۔